ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک بعدد معلوماتک بارک وسلم۔ اللهم صل وسلم علی النبی الأمی وآلہ۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد كلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد كلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر۔ اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے۔ بندہ کہتا ہے، بندہ مانتا ہے، بھول جاتا ہے۔ وہ سارے کام کرتا ہے جس سے روکا گیا ہے اسے، جسے ممانعت کی گئی ہے۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے ہمیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار یاد دلاتا ہے۔ روزانہ 5 دفعہ تو یاد دلاتا ہی دلاتا ہے، اذان کے ذریعے یاد دلاتا ہے کہ دیکھو کیا اللہ بڑا ہے۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، صلاح کی طرف، فلاح کی طرف آؤ، یاد دلاتا ہے۔ معظم یاد دلاتا ہے، پکارتا ہے، کیا ہوا ہے؟ تو لوگ چند ہی ہیں جو جاتے ہیں، پھر چند ایسے بھی ہیں کسی وجوہات کی بنا پر سمجھیے یا کچھ بھی سمجھ لیں آپ، وہ اپنے گھروں میں پڑھ لیتے ہیں۔ اور کچھ یہ ہے پڑھ لیں گے ابھی وقت سے، کل سے شروع کریں گے، پرسوں سے شروع کریں گے، نہ وہ کل آتا نہ پرسوں نماز ہوتی، پھر بھی اللہ کا کرم ہوتا ہے، پھر ہمیں رمضان کو بھیج دیتے ہیں۔ بندہ سمجھتا ہے کہ 1 مہینہ اگر عبادت کر لے تو بس ہو گیا، بیڑا پار ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے، بندے کے اوپر اللہ کی حجت پوری ہو رہی ہے۔ کیوں کہ رمضان تو ہر سال آتے رہیں گے، مگر کیا پتا کہ آئندہ ہر رمضان پہ ہم بھی رہیں گے یا نہیں رہیں گے، کسے پتا ہے کہ وہ آئندہ رمضان میں رہے گا بھی یا نہیں رہے گا۔ رمضان تو آتے رہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بس میں بڑا ہوں اور مجھے یاد کیا کرو، میرا ذکر کیا کرو اور کثرت سے کرو، میری تسبیحات کو بیان کیا کرو۔ تو ہم کیسے کریں؟ دنیا دار لوگ ہیں، دنیا میں ہم کھپ گئے ہیں کہ ہم کریں تو کیسے کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپ کی زندگی کا مبارک زندگی کا حال تو یہ تھا کہ نیند سے اگر رات میں کبھی بیدار بھی ہوتے ہیں آپ تو اس وقت بھی ذکر کرتے ہیں، اور اتنے احادیث اس پہ تو پوچھیے کہ نیند سے بیدار ہوتے ہیں، اور ہمارا نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو پھر سو جاتے ہیں۔ آپ بھی کسی وجہ سے نیند میں بیدار ہوتے ہیں، سو جاتے ہیں، تب یہ حال ہے۔ پھر آپ کے ذکر اور اللہ کی یاد کا یہ معاملہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تھے تو آپ کے سینے سے ایسے آواز آتی تھی جیسے کہ پانی کھول رہا ہے، کس طرح آواز ہوتی ہے اس طرح سے آپ کے سینے مبارک سے آواز آتی ہے، ہر وقت کثرت سے ذکر۔ تو اب ہم کیسے کریں؟ ہم اللہ کو کیسے یاد کریں؟ نماز پنجگانہ تو ہے ہی ہے، یہ تو پڑھنا ہی ہے، لیکن ہر وقت کا ذکر، ذاکرین میں ہمیں شامل ہونا ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے ہو، تو کیسے کریں گے ہم؟
تو اس کے طریقے بہت آسان سے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھتے ہیں کہ صبح اٹھتے ہی ہیں تو کیا کہتے ہیں، کیا دعا کرتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، دعا پڑھ لی. دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، کھاتے ہیں تو کہتے ہیں الحمدللہ، پانی پیتے ہیں تو ذکر ہی ہے، ذکر ہی ہے. نماز پڑھتے ہیں وہ تو ذکر ہی ذکر ہے. بازار جا رہے ہیں ذکر ہے. ہر ایک کی دعا پڑھتے جائیں. بازار جا رہے ہیں، لباس پہنتے ہیں، لباس پہننے کے لیے بھی سنت کا استعمال کرتے ہیں لوگ. اللہ والے جو ہے سنت کہتے ہیں کہ بھائی پیجامہ پہنتے ہیں تو کس طرح سے پہنے، پہلے کون سا پیر ڈالنا ہوگا، پہلے بعد میں کون سا. کرتا پہنتے ہیں تو پہلے کون سا بعد میں کون سا، کس طرح سے. ابھی چند دن پہلے ہی میرے سے کوئی پوچھ رہے تھے کہ حضرت بال کتنے رکھنا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں کٹا دیں، بعض کہتے ہیں نہیں کٹانے. کیوں؟ بولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف تو نہیں جا رہا ہوں میں، میرے بال ذرا بڑے ہیں، کیا میں سنت کے خلاف تو نہیں جا رہا ہوں؟ کیسے تو آپ کا کوئی اس سلسلے میں نہیں ہے، کوئی حکم نہیں. آپ چھوٹے بال بھی رکھے ہیں، آپ بڑے بھی رکھے ہیں، آپ زلف بھی رکھے ہیں. اور زلفوں کی جو لمبائی آپ نے جو رکھی ہے وہ شولڈر تک ہے، اس سے زیادہ نہیں رکھے، اس سے زیادہ نہیں رکھے. یہاں تو بندہ داڑھی بھی نہیں رکھتا ہے، داڑھی بھی نہیں رکھتا. بعد میں رکھ لیں گے، ابھی کیا ہے، ابھی کیا ہے. آپ کی عمر کیا کم ہو جاتی ہے داڑھی رکھنے سے یا زیادہ ہو جاتی ہے؟ آپ کی صورت سے پہچاننے والے پہچانتے ہیں آپ کی جو عمر ہے. ایک عرصے سے میں ڈنڈا لیتا ہوں ہاتھ میں، کب سے آپ سمجھ لیں، تقریباً 94-95 سے. ارے حضرت آپ ڈنڈا لے لیں، کوئی پرابلم، کوئی مشکل؟ بولا کوئی نہیں، اللہ کا احسان ہے الحمدللہ. نہیں پھر آپ ڈنڈا لے کے چل رہے ہیں، ہاتھ کی لکڑی ایسا ہے آپ کے پاس. تو بولا ضرورت کے وقت لے رہے ہیں، لے تو کیا کمال کرتے ہیں آپ؟ ضرورت کے وقت اگر آپ لیتے ہیں تو کون سا کمال کرتے ہیں؟ بات تو سنت کی ہے. تو ہم سے جتنی باتیں ہوتی ہیں سنت کی ہم کرنا، اور جتنی باتیں ہوتی ہیں دعاؤں کی یہ سب یاد رکھنا. اللہ کے آگے مغفرت کے لیے صرف ایک بہانہ چاہیے، چھوٹی سی بات بھی چاہیے اللہ کے آگے تو اللہ بخش دیتا ہے، اللہ بخش دیتا ہے. اور وہ اسی لیے کوئی بھی نیکی ہو اسے چھوڑنا نہیں. یہ نہیں کہ سمجھنا کہ بہت چھوٹی نیکی ہے یا بڑی نیکی ہے، نہیں. نیکی نیکی ہوتی ہے، پسند کی بات ہے. اللہ کو پسند آ گئی تمہاری یہ ادا تو. اور جب بندہ، اس سے پہلے بھی ہم نے کئی دفعہ کہا کہ بندہ جب ذکر کرتا ہے تو اللہ کے قربت میں پہنچ جاتا ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ یہ میرا دوست ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ولی. تو ہم نے اس سے پہلے ولی کا ذکر کیا تھا کہ رسول نما نام ہے نا، ایک اللہ کے ولی کا ذکر کیے تھے ہم. ایک صاحب ہے، یہ بھی اللہ والے ہیں، مگر اللہ کی ہم نے جو کہا تھا کہ بات پسند کی ہے. مزدور ہے، پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہے، انتقال ہو گیا، تدفین ہو گئی. دوسرے تیسرے دن لوگ گئے پھر فاتحہ خوانی کے لیے، تو خبر سے خوشبو آ رہی ہے، خبر سے خوشبو آ رہی ہے. پوری بستی میں بات پھیل گئی کہ اس کی خبر سے تو بڑی خوشبو آ رہی ہے. لوگ آتے ہیں دیکھتے ہیں، آتے ہیں. تو لوگوں نے سوچا کہ بھئی یہ آخر ایسا کیا عمل تھا، ایسا کیا عمل تھا
یہ تو ہماری طرح ہی تھا. بات کچھ ضرور ہے. گئے اس کی بیوی سے پوچھنے کے لیے محلے کے لوگ کہ بھئی ہم کو ایک بات بتاؤ کہ تمہارے میاں کی خبر سے خوشبو آتی ہے، کیا معاملہ ہے؟ ان کا ایسا کون سا عمل تھا جو ہم نہیں جانتے؟ تو بولے کوئی عمل نہیں تھا، عام آدمی ہے انہوں نے سب کی طرح. مگر ہاں ایک عمل ضرور تھا. صبح جب جاتے تھے کام کو تو جانے سے پہلے اٹھ کے قرآن شریف کھولتے تھے، کھول کے شہادت کی انگلی سے ہر آیت پر لے آتے تھے. اللہ تم نے صحیح کہا، یہ بھی صحیح کہا، یہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح، جب تک ان کی طبیعت چاہتی. پھر بند کرتے، بوسہ دیتے، رکھ دیتے، چلے جاتے. بس یہ ایک عمل تھا. لوگوں نے کہا یہی وہ عمل ہے جو اللہ کو پسند آ گیا. کہ اللہ کو پسند آ گئی بات. وہ جانتا نہیں ہے کیا لکھا ہے، مگر اتنا اعتقاد ہے اس کو اللہ پر، اتنی محبت ہے اللہ سے کہ بولا مولا یہ صحیح ہے، آپ نے جو بھی کہا ہے اس میں وہ صحیح ہے. ہم کو پڑھنا لکھنا آتا ہے، سب آتا ہے، سب سمجھتے ہیں کیا ہے کیا نہیں ہے، ہم سب سمجھتے ہیں. مگر ہمارے پاس قرآن کو جو ہے اچھا لپٹ کے کر کے غلاف سے اوپر رکھتے ہیں. ماشاء اللہ سے اس پہ ڈسٹ جمی ہوئی رہتی ہے، کبھی صاف کرنے کی توفیق نہیں ہوتی. مساجد میں دیکھتے ہیں ہم، مسجد الخدا میں ابھی میں نے دیکھا کہ ایک صاحب جو ہے اتنے بسے تسبیحات لا کے رکھ دی، پارے لا کے رکھ دیے، کبھی یہ رکھ دیے، کبھی وہ رکھ دیے. ابھی 2 دن پہلے دیکھ رہا ہوں میں اتنے بسے تسبیحات رکھ دیے. رمضان میں دیکھ رہا ہوں تو 2-4 مستعمل سمجھیے استعمال کرے ہوئے کچھ پارے وغیرہ لا کے رکھ دیے. گھر میں ان کی جگہ نہیں ہے اللہ کے کلام کی، تسبیحات کی جگہ نہیں ہے ان کی. کتنے افسوس کی بات، کتنے افسوس کی بات. ایک اللہ والے تھے، اللہ والے وہ تو یہ کہتے تھے کہ جب کبھی بھی اللہ مجھے یاد کرتا ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے. جب کبھی بھی مجھے اللہ یاد کرتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے. تو لوگوں نے کہا اچھا ایسا کیسا، یہ کیا بات ہو گئی آپ کو پتہ چل جاتا؟ اچھا آپ کو کیسے پتہ چل جاتا؟ تو بولے پڑھتے نہیں ہو قرآن؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں. تو جب بھی میں اللہ کو یاد کرتا ہوں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ مجھے بھی یاد کر رہا ہے، کیونکہ اللہ نے جو بات کہی وہ ہے، اس میں 2 رائے کی بات ہی نہیں. جو اللہ نے کہہ دیا سو کہہ دیا. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. عزیزان محترم، بات اتنی سی ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے. کثرت سے کرنے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ ہم جو بھی ہمیں کام کرنا ہوتا ہے اس میں جو ہے نا اللہ کے نام کو شامل کر لیا کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی چیز ہوتی الحمدللہ، ثم الحمدللہ، اللہ اللہ، بس یہی کرو تو ہمارا کام صبح سے شام تک ہمارا جو ہے نا ہر معاملہ سیدھا ہوتا چلا جائے گا. کہ ہم یہ کہیں گے کہ ہاں ماشاءاللہ اللہ نے وہ ہم کو قبول کر لیا. کیونکہ ہر بات میں ہم نے اللہ کو یاد کیا نا، ہم نے ہر بات میں اللہ کو یاد کیا. حتیٰ کہ ہم جوتا پہنتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن، سیدھا پیر ڈالنا، سنت یہی ہے. قبول ہو گئی اللہ کے ہاں، قبول ہو گئی. اس طرح ہم ہر کام میں اللہ اللہ کرتے رہیں گے تو ہم اللہ والے ہو جائیں گے. بات صرف اتنی سی. وما علینا الا البلاغ.